عزرا باب نمبر 5 رب کے گھر کی تعمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے۔ ایک دن دو نبی بنائے حجی اور زکریا بن ادو اٹھ کر اسرائیل کے خدا کے نام میں جو ان کے اوپر تھا یہودا اور یروشلم کے یہودیوں کے سامنے نبوت کرنے لگے۔ ان کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر زربابل بن سیلاتی ایل اور یوشع بن یوستک نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ یروشلم میں خدا کے گھر کی تعمیر شروع کریں گے۔ دونوں نبی اس میں ان کے ساتھ تھے اور ان کی مدد کرتے رہے، لیکن جو ہی کام شروع ہوا تو دریائے فرات کے مغربی علاقے کے حاکم تتنی اور شتر بوزنی اپنے ہم خدمت افسروں سمیت یروشلم پہنچے۔ انہوں نے پوچھا، کس نے آپ کو یہ گھر بنانے اور اس کا ڈھانچہ تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دی؟ اس کام کے لیے ذمہ دار آدمیوں کے نام ہمیں بتائیں۔ لیکن ان کا خدا یہودا کی بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اس لیے انہیں روکا نہ گیا، کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ پہلے دارا بادشاہ کو اطلاع دی جائے، جب تک وہ فیصلہ نہ کرے اس وقت تک کام رکا نہ جائے۔ پھر دریائے فرات کے مغربی علاقے کے حاکم تتنی، شتر بوزنی اور ان کے ہم خدمت افسروں نے دارا بادشاہ کو ذیل کا خط بھیجا۔ دارا بادشاہ کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے ہیں۔ شہنشاہ کو علم ہو کہ صبح یہودا میں جا کر ہم نے دیکھا کہ وہاں عظیم خدا کا گھر بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے بڑے تراشے ہوئے پتھر استعمال ہو رہے ہیں اور دیوداروں میں شہتیر لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ بڑے جاں پھشانی سے کام کر رہے ہیں اور مکان ان کی محنت کے باعث تیزی سے بن رہا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے پوچھا، کس نے آپ کو یہ گھر بنانے اور اس کا ڈھانچہ تکمیل تک پہنچانے کی اجازت دی ہے؟ ہم نے ان کے نام بھی معلوم کیے تاکہ لکھ کر آپ کو بھیج سکے۔ انہوں نے ہمیں جواب دیا، ہم آسمان و زمین کے خدا کے خادم ہیں اور ہم اس گھر کو آج سر نو تعمیر کر رہے ہیں جو بہت سال سے پہلے یہاں قائم تھا۔ اسرائیل کے ایک عظیم بادشاہ نے اسے قدیم زمانے میں بنا کر تکمیل تک پہنچایا تھا، لیکن ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو تیج دلایا اور نتیجے میں اس نے انہیں بابل کے بادشاہ نبوکد نظر کے حوالے کر دیا، جس نے رب کے گھر کو تباہ کر دیا اور قوم کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔ لیکن بعد میں جب خورس بادشاہ بن گیا تو اس نے اپنی حکومت کے پہلے سال میں حکم دیا کہ خدا کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ساتھ ساتھ اس نے سونے چاندی کی وہ چیزیں واپس کر دیں جو نبوکد نظر نے یروشلم میں خدا کے گھر سے لوٹ کر بابل کے مندر میں رکھ دی تھیں۔ خورس نے یہ چیزیں ایک آدمی کے سپرد کر دی جس کا نام شیز بزر تھا اور جسے اس نے یہودا کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس نے اسے حکم دیا کہ سامان کو یروشلم لے جاؤ اور رب کے گھر کو پرانی جگہ پر از سر نو تعمیر کر کے یہ چیزیں اس میں محفوظ رکھو۔ تب شیز بزر نے یروشلم آ کر خدا کے گھر کی بنیاد رکھی۔ اسی وقت سے یہ عمارت زیر تعمیر ہے، اگرچہ یہ آج تک مکمل نہیں ہوئی۔ چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو وہ تفتیش کرے کہ کیا بابل کے شاہی دفتر میں کوئی ایسی دستاویز موجود ہیں جو اس بات کی تصدیق کرے کہ خورس بادشاہ نے یروشلم میں رب کے گھر کو از سر نو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ گزارش ہے کہ شہنشاہ ہمیں اپنا فیصلہ پہنچا دیں۔